اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آسٹیو آرتھرائٹس کا شکار لوگ یعنی وہ لوگ جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور ان کے گھٹنوں میں جو فلوئڈ ہوتا ہے، جو تیل ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے تو ہموار جو ہڈی کی سرفیس پر کارٹیلیج ہوتا ہے، یعنی سفید ایک ہموار سی ہڈی ہوتی ہے، نرم سی، تو وہ رگڑ کے ساتھ جب سائنوویل فلوئڈ ختم ہوتا ہے اس میں پھر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی فرسٹ سٹیج ہوتی ہے۔ جب یہ فلوئڈ کم ہو جاتا ہے سیکنڈ سٹیج میں پھر یہ کارٹیلیج جو ہے یہ گھسنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب فرسٹ سٹیج یا سیکنڈ سٹیج پر اکثر اوقات لوگوں کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر تک چلیں یا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو یا بہت زیادہ سیڑھیاں وغیرہ چڑھ لیں کسی دن، تو ان کو گھٹنوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ سے بڑھ کر سٹیج 1 سے سٹیج 2 اور پھر 3 اور 4 آسٹیو آرتھرائٹس، جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جن میں آسٹیو آرتھرائٹس، آسٹیوپینیا، آسٹیوپوروسس، ان کے ساتھ جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کی کمی، وائٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، گھٹنوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، لیکن گھٹنوں میں جو فلوئڈ ہے یعنی جو سائنوویل فلوئڈ ہے اور یہ ہموار کارٹیلیج جو ہے، اس کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ آپ کے گھٹنے میں یہ فلوئڈ بھی رہے اور یہ ہڈی یا یہ کارٹیلیج جو ہے یہ بھی برقرار رہے۔ سٹیج 1 میں خصوصی طور پر یا وہ لوگ جو حفاظتی طور پر اپنے گھٹنے کے لیے کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھٹنے کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے، تو اس کے لیے مختلف قسم کی فارمولیشنز بازار میں اویلیبل ہیں، جن میں ایک ڈائس جی پلس کے نام سے اویلیبل ہے، جو کہ انیشل سٹیج آف آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے ہے، اور اس کے کانٹینٹس جو ہے ان میں کولیجن پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی کارٹیلیج کے لیے بہت بہترین ہے۔ اسی طرح اس میں جو ایگ شیل ہوتا ہے، ایگ شیل یعنی انڈے کا جو بیرونی پروٹینز ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو جو پروٹینز اور کیلشیم اس میں ہوتا ہے آپ کے کارٹیلیج کے لیے وہ بہترین نرشمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی کارٹیلیج بہترین رہتی ہے۔ کولیجن کے ساتھ پھر اس میں ایلو ویرا ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھٹنے میں جو فلوئڈ ہوتا ہے، سائنوویل فلوئڈ، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور انیشیل سٹیج میں گھٹنے کا جو آسٹیو آرتھرائٹس کا عمل ہے انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے اس میں ٹرمیرک پاؤڈر بھی ملایا جاتا ہے، جو نیچرل ایکسٹریکٹس ہیں، نیچرل چیزوں سے یہ بنتا ہے، اور ان کا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ارلی سٹیج آف آسٹیو آرتھرائٹس میں ڈائس جی پلس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے گھٹنے کی صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے، اور آپ کا آسٹیو آرتھرائٹس کی جو پروگریشن ہے سٹیج 1 سے سٹیج 2 اور پھر 3 اور 4 آنورڈز وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے، لمبے عرصے تک وہ چلی جاتی ہے، اور آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ لمبے عرصے تک کام کرتے ہیں۔ سٹیج 3 اور سٹیج 4 کے جو آسٹیو آرتھرائٹس کے مریض ہیں ان میں یہ فارمولیشن چونکہ ایسی ہے کہ یہ پروٹیکٹیو رول ہے اس کا، تو اس میں سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں جو کنڈیشن ہوتی ہے گھٹنے کی ہڈی کی اور گھٹنے کے جوڑ کی، کارٹیلیج کی، تو وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس میں اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا وہ خواتین جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں، جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور ان کو ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ہے اور وہ اپنے گھٹنے کی انٹیگریٹی چاہتی ہیں، اور اسی طرح وہ مرد حضرات کہ جن کا کام ایسے ہے کہ ان کو سیڑھیاں زیادہ چڑھنی پڑتی ہیں، پیدل زیادہ چلنا پڑتا ہے، سائیکلنگ یا ایکسرسائز کے ساتھ ان کے گھٹنوں میں درد ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں میں جو ڈائس جی پلس ہے اس کا استعمال، اس کے انگریڈینٹس اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا استعمال ان کے گھٹنے کے لیے یقینی طور پر فائدہ مند ہے۔ اب ان چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں کوئی ایسی ایلوپیتھک دوائی یا وہ نہیں ہے، نیچرل انگریڈینٹس ہیں، کیلشیم ہے اس میں پروٹینز ہیں، ایگ پروٹینز، اور ساتھ میں ٹرمیرک پاؤڈر، ایلو ویرا، اور جو مختلف قسم کی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ کولیجن کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو آپ کے گھٹنے کی فلوئڈ یعنی سائنوویل فلوئڈ کو بھی برقرار رکھتا ہے اور آپ کی جو کارٹیلیج ہے اس کی انٹیگریٹی کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایک سیف دوائی ہے، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ اپنے گھٹنوں کی صحت بہتر بنا سکتے ہیں۔ دل کے امراض کا شکار جو لوگ ہیں، شوگر یا بلڈ پریشر کے امراض کا شکار جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کرونک لیور، کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ڈائبیٹک اور ہائپر ٹینسو لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔